حفصہ طاہر ہے، انگلینڈ میں ہے، شوہر سے طلاق خراب، تعلقات خراب ہیں، تو یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ کے دعا کیا کرے۔ میرا سسر فوت ہو گیا ہے، وراثت میں میری بیوی کو جو حصہ ملا ہے وہ بینک میں رکھ دیا ہے، بینک سے جو منافع ملتا ہے اور میری ساس کو دیتے ہیں، بینک سے جو منافع ملتا ہے وہ تو سود ہے، حرام ہے، لینا ہی حرام ہے، دینا ہی حرام ہے۔ اگر کوئی بیوی کو کہے کہ گم کرو اپنی شکل یا دور ہو جاؤ مجھ سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا نام محمد اسامہ ہے، قرآن پڑھنے میں مجھے لکنت محسوس ہوتی ہے، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھا کریں۔ طواف زیارت کے دوران حتیم میں 2 نفل نماز ادا کر کے بقایا طواف شروع کر لیا، غلط بات ہے۔ طواف کے دوران آپ نفل نہیں پڑھ سکتے حتیم میں، پہلے طواف مکمل کریں پھر جا کے پڑھیں۔ احتیاطاً اگر آپ ابھی مکے میں ہیں تو ایک طواف پھر کر لیں، کیونکہ وہ طواف زیارت تھا، طواف زیارت تو فرض ہے حج کا۔ جو شخص اپنے بیوی بچوں سے دور رہتا ہے کسی دوسرے ملک میں اور 5 سال تک بیوی بچوں کو نہیں ملتا، گناہگار ہے، قیامت میں پکڑا جائے گا۔ ہر 6 مہینے میں ملنا ضروری ہے۔ محمد عمران 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، جنگ میں رہتا تھا، ظالموں نے ناجائز قتل کر دیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور ظالموں سے خود بدلہ لے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی آدمی پاکستان میں فوت ہو جائے تو اس کا غائبانہ جنازہ مکے میں پڑھا جا سکتا ہے، حنفی مسلک میں غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ ایک آدمی نے اپنی ساری جائیداد لڑکوں کو، بیٹوں کو دے دی، بیٹیوں کو نہیں دی، بہرحال وہ قیامت میں پکڑا جائے گا کہ بیٹیوں کا حق کھا گیا۔ اس کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے، ہر گناہگار کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔ ضلع بکھر سے ہے رضوان، آپ سے دعا کرتا تھے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ ایک آدمی کو ناجائز قتل کر دیا گیا، اس کا قصاص میں کیا ہو؟ قصاص میں قتل ہے، لیکن وہ یعنی وقت کا حاکم لے سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی خود اٹھ کے قصاص لینا شروع کر دے۔ محمد توفیق کہتے ہیں کہ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی کے بچے نہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے۔ میں نے پشاور ایئرپورٹ سے احرام کی چادر باندھا، وضو کے بعد بدن اور احرام کی چادر پر خوشبو لگائی اور نیت چند گھنٹے کے بعد کی، یعنی خوشبو پہلے لگائی، نیت تو بعد میں کی ہے نا، لہذا دم تو نہیں پڑے گی، لیکن اچھا نہیں کیا آپ نے، پہلے بھی بدن کو خوشبو لگانا جائز ہے، کپڑے کو لگانا جائز نہیں ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، میرے بھائی شیخ ناصر اور ان کے ساتھ 100 آدمی ناجائز گرفتار ہیں جیل میں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔
ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر سرفراز خان، اللہ شفا عطا فرمائے، اگر حل کرانے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے دم واجب ہوگی، عمرہ کرنے سے پہلے احرام کی حالت میں غسل کر لیا وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان سب کو اولاد نرین عطا فرمائے۔ کہتے طواف سے روکتے ہیں بھئی رش ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہیں، اگر اجازت دے دیں نا تم وہاں سے گزر بھی نہیں سکو گے، اس لیے سختی کے بعد تم نے بھی تو راستہ نکالا ہوا ہے، چادر باندھ کے چلے جاتے ہو۔ انہوں نے روکنے کا حل سوچا ہے، تم نے روکنے کو توڑنے کا حل سوچا ہوا ہے۔ میں 4 مہینے سے بے روزگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے روزگار مانگیں اور استغفار زیادہ پڑھو۔ میری خالہ کی بیٹی ہے، عمر 50 سال ہے، بیچاری لاٹھی پہ چلتی ہے، اگر وہ معذور ہے اور آپ کو کہے کہ میری طرف سے عمرہ کرو تو کر سکتے ہیں۔ عورتیں تسبیح لے کے آتی ہیں کہ تم اس پر درود پڑھ دو، یہ غلط بات ہے، کہ ایک بدعت نکالی ہے انہوں نے، تم خود پڑھو۔ میرے شوہر جو ہیں وہ استاد کی طرح رہتے ہیں میرے ساتھ، مجھے نہیں پتہ استاد کیسے رہتے ہیں، بھئی وجہ لکھو نا بیٹی۔ مرد عورت کو گالیاں دے سکتا ہے، کسی کو بھی